بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام على قناة يوتيوب، وألتمس منكم أن تشتركوا زر هذا الفيديو وانقروا زر الإعجاب والاشتراك. ناظرین کرام، آپ لوگوں کا اس چینل پر استقبال ہے اور اپنے نئے ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے. اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اپنے حلقوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ خلق غیر اس سے استفادہ کریں. آج کا سبق شروع کرتے ہیں. ہنیک اور ہنیلک معنی ہے اس کا اردو میں وہاں، دونوں کا معنی ہے وہاں، انگلش میں دیر. اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ ہناکا اور ہنالک یہ اس میں اشارہ ہے، مبنی پر سکون ہے، اس کے ذریعے دور کی جگہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. کاف خطاب کا ہے، یہ جو کاف ہے یہ کاف خطاب کا ہے، اور اس میں بھی جو کاف ہے وہ کاف خطاب کا ہے. اور جو یہ لام ہے اور لام بعد ہے، یعنی یہ جو لام ہے یہ لام بعد ہے. مبنی پر سکون اس اعتبار سے کہا جیسے ہنا، یہ مبنی پر سکون ہے، ہنا یہ بھی مبنی پر سکون ہے، اس اعتبار سے اس کو مبنی پر سکون کہا ہے. اس کے اعتبار سے دیکھا جائے کاف کے اعتبار سے تو یہ مبنی پر فتحہ ہو جائے گا. بعض لوگوں نے اسے ظرف مکان مانا ہے، یعنی ہناکا ہنالک دیر وہاں، جگہ کو ایکسپریس کرتا ہے اور دور کی جگہ کی طرف اشارہ کرتا ہے. اس مناسبت سے بعض لوگوں نے اسے ظرف مکان مانا ہے اور ظرفیت کی بنیاد پر منصوب ہوگا یہ لکھا ہے. یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ہناکا اور ہنالک دونوں دور کی جگہ کی طرف اس کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے. بعض لوگوں نے اس میں بہت باریک فرق بھی کیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ جیسے اس سے پہلے ہنا آیا تھا، ہنا قریب کے لیے اور ہنیک متوسط جگہ کے لیے، الی المکان المتوسط کے لیے، اور ہنالک الی المکان البعید یعنی دور کی جگہ کی طرف کے لیے. یہ فرق کیا ہے. بعض لوگوں نے فرق یہ کیا ہے کہ ہنا الی المکان القریب قریب کی جگہ کے لیے، اور ہناک الی المکان البعید دور کی جگہ کے لیے، اور ہنالک الی المکان الابعد یعنی اس سے زیادہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ بعض لوگوں نے فرق کیا ہے اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس وہ فرق بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہے، اور باقی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہناکا اور ہنالک دونوں سینونیم ہے، مترادف ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے استعمال ہوتا ہے دور کی جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. اور فرق اگر کرنا چاہیں تو اس اعتبار سے فرق کریں گے کہ ہناکا دور کی جگہ کے لیے اور ہنالک اس سے زیادہ دور کی جگہ کے لیے. اس صفحے پر جو بات کہی گئی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں. دوران ترجمہ تشریح اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ اس کی طرف توجہ بھی دلا سکتے ہیں، کیونکہ فرمان الہی ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے سے زیادہ جاننے والا ہے، ہر جاننے والے کے اوپر جاننے والا ہے. آئیے اب مثالوں سے اسے سمجھتے ہیں. السَّيَّارَةُ هُنَاكَ، السَّيَّارَةُ هُنَاكَ، the car is there، کار وہاں ہے. دیکھیے دور کی طرف جب کار دور ہوگی آپ کے پاس نہیں ہوگی تب آپ وہاں پر کہیں گے السیارۃ ہناک، the car is there، کار وہاں ہے، کار وہاں ہے. السیارۃ ہناک. آئیے دوسری مثال دیکھتے ہیں. البنک ہناک، البنک ہناک، the bank is there، بینک وہاں ہے، بینک وہاں ہے. بینک کی دوسری بھی آتی ہے المصرف، المصرف جمع مصارف، اس کے معنی بھی بینک آتے ہیں. السبورۃ ہناک، السبورۃ ہناک، the blackboard is there، تخت سیاہ بلیک بورڈ وہاں ہے. یہ قرآن کی آیت ہے فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ. They were defeated and utterly reduced.
وہ لوگ وہاں مغلوب ہو گئے، شکست کھا گئے، ہار گئے اور سوکی کی حالت میں پلٹ کر آ گئے، لوٹ آئے۔ یہاں پر ہنالک آپ دیکھ رہے ہیں، یہ فرعون کے جادوگروں کے بارے میں بات کہی گئی ہے کہ جب حضرت موسیٰ سے جادو کا حضرت موسیٰ کے سامنے جادو کا مقابلہ کیا، اور پھر حضرت موسیٰ نے جب اپنی عصا جادوگروں کے سامنے رکھی تو جادوگروں کو کا جو جادو کے ذریعے سے، رسی اور لاٹھی کے ذریعے سے بنایا ہوا سانپ تھا، سب کو وہ نگل گیا، اور جب ان لوگوں نے یہ دیکھا تو وہ سب کے سب شکست کھا گئے اور سجدے میں گر گئے، اور حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے، ان کے ذریعے سے اللہ پر ایمان لے آئے، اور حضرت موسیٰ کو خدا کا پیغمبر اور نبی تسلیم کر لیا۔ وہی اسی کی طرف اس میں وہی بات کہی گئی، فغلبوا هنالك، اور وہ لوگ وہاں مغلوب ہو گئے، شکست کھا گئے، آئے تھے حضرت موسیٰ کو ہرانے کے لیے۔ ان کا جو معجزہ تھا عصا، جو زمین پر رکھتے ہی لاٹھی جو لاٹھی تھی وہ سانپ بن جایا کرتی تھی، تو اسی کی طرف وہی بات کہی گئی، فغلبوا هنالك، وہاں وہ لوگ مغلوب ہو گئے، وانقلبوا صاغرین، اور سوکی کی حالت میں وہ سب لوٹ آئے، لوٹ پڑے، پلٹ کر آ گئے۔ یہ آیت دیکھیں، هنالك دعا زکریا ربہ، there did Zechariah pray to his Lord، وہاں حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ حضرت زکریا حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، اور انہی کی پرورش میں تھے، اور وہ جو ان کا حجرہ تھا حضرت مریم علیہ السلام کا، جب حضرت مریم کے پاس حضرت زکریا تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کے حجرے میں کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو انہوں نے دریافت کیا کہ یہ چیزیں کہاں سے آئی، تو حضرت مریم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں آتی ہیں۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام جن کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، وہاں پر اس جگہ پر فی ذلک المکان فی تلک الحجرہ، اس جگہ پر وہاں دعا زکریا ربہ، اپنے رب سے دعا کی، اور وہ پھر آگے آیا تھا رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ ہمیں یہاں پر مقصد اور مطلب ہنالک سے ہے کہ وہاں ہنالک، وہاں پر وہاں دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ بات واضح ہو گئی ہے، اور ہنالک، ہنا کا استعمال بالکل واضح ہو گیا ہے۔ میں آخر میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے حلقوں میں شیئر کریں، تاکہ خلق قصیر اس سے استفادہ کرے، اور عربی زبان کو فروغ ملے، جو جنت کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ مع السلامہ، خدا حافظ۔